ہر صبح و شام تیرا میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی، اور ہر چیز میں ہر چیز کا تو ناظر، اور ہر مقام میں حاضر، ہر چیز کا تو ناظر، اور ہر مقام میں حاضر، ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا، ظاہر میں ہے اگرچہ اور ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ۔ علامہ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث زمان یہ فرماتے ہیں کہ 7 ایسے مقام ہیں کہ اس مقام میں اگر اس کے سامنے حضور کا جلوہ پیش نہ کیا جائے تو وہ مکمل نہ ہو پائیں گے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ آتا ہے تو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ مومن ہو یا کافر ہو، جو بچہ شکل تیار ہوتی ہے نا، اختیار کرتا ہے بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں، تو وہ جب تک شکل تیار نہیں کر پاتا اس وقت تک جب تک کہ نور محمدی اس کے سامنے پیش نہ کیا جائے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جب آتا ہے تو فرشتے نور محمدی کو پیش کرتے ہیں، اور جب نور محمدی کو وہ دیکھتا ہے، وہ جب پیش ہوتا ہے تب شکل اختیار ہونا شروع ہوتی ہے۔ روح بچے کے اندر ماں کے پیٹ میں جب روح پھونکی جاتی ہے نا تو روح کو استقرار نہیں آتا، روح ٹھہرتی تب ہے جب ماں کے پیٹ میں بچے کے سامنے نور محمدی پیش کیا جائے۔ استقرار روح بھی حضور علیہ السلام کے نور کو پیش کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو بنایا ہے وہ محمدی صورت میں بنایا۔ قیامت کے دن جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، حضور کی عظمت جانیے کہ میرے آقا جیسا دنیا میں کوئی نہیں، ساری کائنات میں کوئی نہیں۔ حضور کی عظمت کیا ہے؟ تو علامہ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے اس سے محمدی صورت کو چھین لیا جائے گا۔ جہنمی جہنم میں اس صورت کے ساتھ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ محمدی صورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اپنے بندے کو اس صورت میں عذاب دوں جو صورت محمدی صورت پر ہے۔ تو حضرت جمیل الرحمن فرماتے ہیں ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا، ہر کان سن رہا ہے پیارے۔ تو
تو نائب خدا ہے، محبوب کبریا ہے، تو نائب خدا ہے، محبوب کبریا ہے ملک میں خدا کے جاری نظام تیرا ہے، ملک میں خدا کے جاری نظام تیرا۔ مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے، مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے، اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا، اس واسطے لکھا ہے ہر۔ حضرت وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گجراتی، سید وجیہ الدین علوی گجراتی، احمد آباد شریف میں جن کا مزار ہے، وہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، ایک قاعدہ انہوں نے لکھا ہے، بڑا لمبی بات ہو جائے گی، مختصر عرض کروں۔ دنیا میں جس انسان کا نام، آپ کا نام جو بھی ہو، جس انسان کا نام آپ دیکھنا چاہو، حقیقت اس انسان کے نام کی کیا ہے، تو آپ نے ایک قاعدہ لکھا، اس قاعدے کو لکھنے کے بعد میں کہ اس کو اتنا تقسیم کرو، یہ اس کے اندر اتنا ملاؤ، دنیا میں کسی کا نام ہو، اگر وہ قاعدے کے ساتھ میں وہ انسان پورا کرے گا اس قاعدے کو، تو ہر نام میں نام محمد پنہا پاؤ گے، ہر نام میں نام محمد پنہا پاؤ گے۔ وجیہ الدین علوی سرکار کی اس کتاب میں آپ نے وہ مکمل قاعدہ ذکر کیا ہے کہ 92 نام، 92 عدد جو ہے وہ محمد کے ہوتے ہیں، اور ہر انسان کے نام میں، وہ انسان ہو یا کوئی دوسرا نام ہو، ہر نام میں اس 92 عدد کو آپ پاؤ گے۔ مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے، اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا، اس واسطے لکھا ہے ہر، اور بٹتا ہے دو جہاں میں تیرے ہی گھر سے باڑا، بٹتا ہے دو جہاں میں تیرے ہی گھر سے باڑا، بٹتا باڑا، لینا ہے سب کا شیوا، دینا ہے کام تیرا، لینا ہے سب کا شیوا، دینا ہے۔ اختیار مصطفیٰ کی بات کی بات، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حضور کا اختیار، مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے، اس واسطے لکھا ہے ہر شے پہ نام تیرا۔ آپ نے علماء سے بارہا وہ
حدیث سنی ہوگی کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مولا کائنات کے مولا علی نے واری تیرے نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے, مولا کائنات کے لیے حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا. آپ جانتے ہو سورج کتنے آسمان پہ ہے؟ چوتھے آسمان پر. چوتھے آسمان پر سورج ہے اور اس وقت سورج کی پیٹھ ہمارے سامنے ہے, چہرہ اس کا پانچویں آسمان کی طرف, پشت ہمارے سامنے. اس کی تپش برداشت نہیں کر سکتے. چوتھے آسمان سے اور زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا سفر ہے, وہ بھی تیز رفتار گھوڑے سے سفر کرے اور چلتے رہے. 500 سال بعد پہنچے گا پہلے آسمان پر. چوتھے آسمان پر سورج ہے. حضور کا اختیار, حضور نے کس کو پلٹایا تھا؟ سورج کو. اور کیسے پلٹایا تھا؟ طاقت سے پلٹایا تھا؟ نہ, اشارے سے پلٹایا تھا. حکم دیا تھا تو ڈوبا ہوا سورج جو ہے وہ پلٹا. مفسرین فرماتے ہیں کہ سورج جو چوتھے آسمان سے چمکتا ہے, اس سورج کو کھینچنے کے لیے ایک فرشتہ نہیں ہے بلکہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچتے ہیں. 70,000 فرشتے سورج کو کھینچتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ کھینچتے رہتے ہیں اور اسی اعتبار سے دن اور رات کا معاملہ ہوتا ہے. 70,000 فرشتے سورج کو کھینچتے ہیں اور اپنی طاقت کے ساتھ. اس ایک فرشتے کی طاقت کا عالم اور اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے, اور 70,000 فرشتے سورج کو کھینچتے ہیں. حضور کا اختیار دیکھو. مولائے کائنات کے لیے سورج کو پلٹایا ہے میرے آقا نے. سورج تو پلٹا, سورج کی خود کی طاقت کتنی, ہزاروں زمینیں جس کے اندر سما جائے اتنا بڑا سورج, اور پھر اس کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے. سورج کی خود کی طاقت. ہر ایک فرشتہ, جو ایک فرشتہ اس کو کھینچ رہا ہے, ایسے 70,000 فرشتے. اہل دنیا مل کر اس ایک فرشتے کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اہل اللہ کی بات نہیں ہے. میرے آقا کا اختیار دیکھو کہ مولائے کائنات کے لیے سورج کو پلٹا رہے ہیں. صرف تنہا سورج کو نہیں بلکہ ساتھ میں 70,000 فرشتوں کو بھی واپس کیا. ساتھ میں 70,000 فرشتوں کو بھی واپس کیا. یہ حضور کا اختیار ہے, یہ حضور کی طاقت ہے. اور اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے, اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے, اے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے, مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جود عام تیرا. جمیل الرحمن قادری نے ٹکڑا مانگا, اور پھر کس کی بارگاہ کے پلے ہوئے تھے؟ ایک وہابی کہنے لگا ٹکڑا مانگا, ٹکڑے سے کیا ہوتا ہے؟ ابے وہابڑے دھندوکڑے, تیری عقل ہی ناقص ہے, تو کہے گا ٹکڑے سے کیا ہوتا ہے؟ کرے ٹکڑا مانگا, حضور سے ٹکڑا مانگا. میں نے کہا دیکھو کہ پرورش کس بارگاہ سے ہوئی ہے. میں نے کہا کس بارگاہ سے؟ تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے.
مولانا امام احمد رضا کی بارگاہ سے؟ میں نے کہا ہاں. تو بولے سمجھ میں نہیں آتا. مولانا امام احمد رضا سمجھ میں نہیں آتے. میں نے کہا نہیں آئیں گے. تو کہنے لگا کیوں نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا معجزہ ہے, معجزہ سمجھ میں نہیں آتا. معجزہ سمجھ میں نہیں آتا, اور جو سمجھ میں آ گیا وہ معجزہ نہیں. اعلیٰ حضرت حضور کا معجزہ ہے, اس لیے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا, سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا. کہا ٹکڑا مانگا؟ میں نے کہا ہاں ٹکڑا مانگا. تو کہنے لگے ٹکڑے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بہت کچھ ہوتا ہے. تو کہنے لگا کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھ, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. بابڑے دیکھ. بولے سلسبیل کوثر؟ بولے اعلیٰ حضرت نے فرمایا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انفیت شیوں و سخاکات اے گے پاک ابر کرم اے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رام جھم رام جھم برسن ہارے رام جھم رام جھم دو بوند ادھر بھی ملا گرا جانا. بولے 2 بوند؟ میں نے کہا 2 بوند. تو بولے 2 بوند سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. بولے 2 بوند؟ میں نے کہا ہاں 2 بوند. کہا کوثر و سلسبیل؟ میں نے کہا پڑھا ہے؟ میں نے کہنے لگا نہیں پڑھا ہے. میں نے کہا اسی لیے پڑھتے نہیں ہو اور بولتے ہو وہابڑے, اس لیے تم وہابڑے ہو. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا کوثر اور سلسبیل یہ 2 دنیا کی نہریں نہیں, جنت کی نہریں ہیں, اور جو ایک مرتبہ اس سے پانی پی لے گا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور یہ میرے نبی کی 2 بوند, 1 بوند کوثر اور 1 بوند سلسبیل. ارے نبی کی 2 بوند کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو نبی کے دریا کو کیا سمجھو گے؟ اور تو بولے ٹکڑا مانگا؟ میں نے کہا ٹکڑا مانگا. ارے 2 بوند کو نہیں سمجھ سکتے, ٹکڑے کو کیا سمجھو گے؟ نبی کی 2 بوند کو نہیں سمجھ سکتے, ٹکڑے کو کیا سمجھو گے؟ جمیل الرحمان قادری فرماتے ہیں لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے, لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا ہے وجود عام تیرا مجھ کو. اے پیاری پیاری زلفوں والے نظر ادھر بھی, اے پیاری پیاری زلفوں والے نظر ادھر بھی دت سے تک رہا ہے تجھ کو غلام تیرا, مدت سے تک رہا ہے تجھ کو. نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے, نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے تڑپا کرے کہاں تک ہندی غلام تیرا. اور انس و ملک کو کیا ہو معلوم
انس و ملک کو کیا معلوم تیری رفعت، انس و ملک کو کیا معلوم تیری رفعت، فہم و قیاس ہے باہر مقام تیرا، فہم و قیاس سے ہے باہر مقام تیرا، اور تو پیشوا ہے سب کا، سب مقتدی ہے تیرے، تو پیشوا ہے سب کا، سب مقتدی ہے تیرے، اقسام میں کیسے بنتا کوئی امام تیرا، اقسام میں کیسے بنتا کوئی، اور دشمن تیرا دشمن تیرا دشمن تیرا سیدم محبوب ہو خدا کا، دشمن تیرا سیدم محبوب ہو خدا کا، گر صدق دل سے کہہ دے میں ہوں غلام تیرا، گر صدق دل سے اور جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو ہے کس کا، جب قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو ہے کس کا، نکلے میری زبان سے یا شاہ نام تیرا، نکلے اور دشوار کو بہت ہے راہ سیرات، لیکن دشوار کو بہت ہے راہ سیرات، لیکن ایک پل میں طے کریں گے ہم لے کے نام تیرا، اور وہ دن خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی، وہ دن خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی، ہو جائے ان کے در پر قصہ تمام تیرا، ہو